ٹھیک ہے قادر صاحب، ابھی شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو آپ سے جب 2 دفعہ پہلے پروگرام میں بات ہوئی ہے آپ نے بولا کہ ہم تو میڈیٹر کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے معاملات حل ہوں، پیپلز پارٹی اس کی قائل بھی ہے، بٹ شاید وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کر رہے ایز اے پارٹی فار ڈائلاگ۔ میں سعدیہ کی بات مثال کروں گا، پھر شوکت یوسفزئی صاحب کو برا لگے گا۔ مجھے جب کوئی بندہ تنگ کرتا ہے نا، بار بار میرے پاس آتا ہے، آفس پہ فون کرتا ہے، تو میں اپنے پی اے کو کا نمبر دیتا ہوں کہ یار آپ کل کے بعد ان سے رابطہ کر لیں، تو جو بھی صورتحال آپ کو میرے پی اے بتائے گا۔ تو اس سے زیادہ ناراضگی مولانا صاحب کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو کامران مرزا صاحب ہمارے محترم سینئر آدمی ہے، مگر ہے تو سب آرڈینیٹ، ان کے حوالے کی اسد کیسر صاحب کے بابا اب ان سے رابطے میں رکھو، اب مجھے روز تنگ نہیں کرو۔ باقی ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے سیاسی غلطی کیا ہے۔ پارٹی کے 75 ٹکڑے تو آپ کے ہو چکے ہیں، مزید ٹکڑے آپ کی جاری ہے۔ وہ ہم تو الحمدللہ پارٹی ایک ہے، ہم تو زرداری صاحب بلاول صاحب کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے ساری کی ساری پارٹی ایک ہے۔ آپ نے کہیں ہمارے ایم این اے ایم پی اے کے اندر اختلاف نہیں دیکھا ہوگا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے یہ حربے سارے ناکام ہو گئے۔ یہ انہوں نے جو محمود خانہ چکزئی صاحب کو استعمال کرنا چاہا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد جا کے اختر مینگل صاحب کو، پھر مولانا صاحب کو، اب دوبارہ مولانا صاحب کو، تو گھاس کوئی نہیں کھاتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ اپنے مطلب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے حکومت کا اعلان کرتے ہی اگلے دن جا کے وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ وہ خدا کا واسطہ کچھ دن تو 3 دن تو کم از کم گزارے۔ وہ پشتوں میں ایک محاورتن ہے کہ 3 دن تک کم از کم چھوڑ دو، وہ جو فوجگی کا وہ تو ٹھنڈے ہونے دو، لیکن یہ بات کے مولانا صاحب کے پاس، کیونکہ ان کو پتہ ہے مولانا صاحب کا اسٹریٹ پاور ہے، ان کا اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو سزا ہوئی 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال ہوئی ہے، 4 آدمی ان کی نہیں نکلے۔ باقی صوبوں کو تو چھوڑو، 11 سال سے جہاں کی حکمرانی ہے وہاں بھی 4 آدمی نہیں نکلے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو نیوز میں نے دیکھی ہے، اس نے برہمی کا اظہار کی ہے کہ بشرا بی بی کو جیل ہو گئی ہے، تم لوگ کمبختوں خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی احتجاج نہیں کیے۔ تو شوکت یوسفزئی صاحب، ابھی جنید اکبر صاحب اپوزٹ گروپ کا ہے اور وہ شہرام خان اپوزٹ گروپ کا ہے۔ خود شوکت یوسفزئی صاحب کی بڑی قربانی ہے پی ٹی آئی کے لیے، ان کو گنڈاپور صاحب نے نظر انداز کیا۔ تو یہ ساری باتیں اب جو کام انہوں نے کیا، اور پھر اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جنید اکبر صاحب، اس نے بولا یہ ہومیوپیتھک قیادت جو ہے نا سارے سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ ہومیوپیتھک قیادت کون ہے؟ عمر ایوب۔ ہومیوپیتھک قیادت کون ہے؟ وہ گنڈاپور۔ ہومیوپیتھک قیادت کون ہے؟ گور خان۔ تو یہ ساری ہومیوپیتھک قیادت میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی اپنی جو خیبر پختونخوا کا صدر ہے وہ کہہ رہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ سارے عربین کے استعمال کر چکے ہیں، جلاؤ گراؤ کے، مذاکرات کے۔ میرا خیال میں یہ باقی 4 سال اگر یہ سکون سے گزار لے تو خیبر پختونخوا میں حکومت رہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرم ایجنسی میں راشن اس طرح پہنچایا جا رہا ہے جیسے غزہ میں اسرائیل کے فوج کے نیچے، یعنی اپنے صوبے میں ایک ضلع دوسرے ضلع، یعنی ایک ضلع کے اندر راشن پہنچانے میں یہ باقاعدہ توپوں کو ٹینکوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ایک بھی ضلع شام کے وقت جو نا ان کا پولیس اسٹیشن میں کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ خود گنڈاپور صاحب اپنے ضلع ڈی خان میں مغرب کے بعد باہر نکل نہیں سکتا ہے، تھانے ویران ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کا واسطہ اسلام آباد میں چڑھائی کرنے سے پہلے اپنے گریبان کو تو دیکھ لے، اپنے صوبے میں جہاں 11 سال آپ کی حکومت ہے، آپ نے دودھ کی نہریں باندھی، آپ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ہم خیبر پختونخوا کا رابطے کاٹ دیں گے۔ قادر صاحب آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں، ڈالیں گے آپ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔